بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فکر و خیال عبداللہ نعیم کے ساتھ۔ کہ سرگودا کے حوالے سے ہماری سیریز جاری ہیں۔ پہلے ہم نے سرگودا کی وجہ تسمیہ اور پھر عسکری حوالے سے بات کی، اور اس کے بعد سرگودا میں بسنے والی قومیتوں اور ذاتوں کے حوالے سے بات کی۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ سرگودا کی ادبی تاریخ کے حوالے سے ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر مرتضیٰ حسن تشریف رکھتے ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ۔ جی، بہت محبت۔ ڈاکٹر مرتضیٰ حسن ادیب ہیں، شاعر ہیں، محقق ہیں، نقاد ہیں، اور یہاں جو سرگودا میں ادبی تنظیمات ہیں اس میں بڑے متحرک نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ سے چند سوالات کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ جب ہم سرگودا کے ادب کو دیکھتے ہیں تو اگر مختصراً ذکر کریں، کب سے یہاں پر ادبی روایات کا، مشاعروں کا یا اجلاس کا آغاز ہوا، اور وہ کون کون سی تنظیمیں یا حلقے تھے یہاں پر بنیاد پڑی جن کی؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اچھا، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو 1903 میں اس شہر کا قیام عمل میں آیا، جی سرگودا کا۔ یہ باقاعدہ انگریز حکومت کے تحت باقاعدہ پلاننگ سے بننے والے شہروں میں سے ایک ہے سرگودا۔ ٹھیک ہے۔ تو 22 فروری 1903 میں جب اس شہر کا قیام عمل میں آیا تو اس کے ساتھ ہی 1904 میں ہمیں یہاں پہلے مشاعرے کا پتہ چلتا ہے اچھا کہ جی، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہلا مشاعرہ سرگودا میں جو باقاعدہ ہوا وہ 1904 میں منعقد ہوا۔ ٹھیک۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اور اس بات کی طرف یہ اشارہ ہے کہ سرگودا کے آغاز ہی سے یہاں پر ادبی سرگرمیوں کا اور مشاعروں کا آغاز ہو چکا تھا، اور اس سے اس بات کا بھی جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے یا اس طرف بھی توجہ جاتی ہے کہ شاید سرگودا کے قیام سے پہلے ہی یہاں کوئی ادبی جو سلسلہ ہے وہ جاری تھا، کیونکہ 1904 میں باقاعدہ ایک مشاعرہ ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ زمین تیار ہو چکی تھی، کیونکہ یک لخت مشاعرے کا ہونا تو کسی نئے شہر میں ظاہر ہے۔ مشکل ہی ہے۔ البتہ اس کی کوئی دستاویزی ثبوت تو میرے پاس کم از کم موجود نہیں ہے، جتنی میں نے تحقیق کی ہے۔ 1904 کا تو باقاعدہ ملتا ہے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر کوئی تحقیق کرے یا مزید ہم میں سے کوئی اس پہ توجہ دے تو اس سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کا ہمیں مل جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر 1920 کے بعد جو ہے ادبی سرگرمیوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ 1920 کے لگ بھگ بیچ میں تقریباً کوئی 5-7 سال جو ہے وہ تاریخ خاموش نظر آتی ہے سرگودا کی ادبی حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر 1920 میں کچھ اخبارات، کچھ رسائل کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے وہ شائع ہونا شروع ہوئے، وہ ایک اب لمبی تفصیل ہے۔ اس کے بعد پھر 1930 کے لگ بھگ سرگودا میں جو باقاعدہ ادبی سرگرمیوں کا آغاز ہوا اس میں جوہر نظامی صاحب کا نام بڑا اچھا۔ نمایاں اور اہم ہے کہ انہوں نے یہاں پر ایک باقاعدہ ادبی تنظیم بزم ادب کے نام سے قائم کی، اور 1930 کے بعد باقاعدہ یہاں پر ادبی محافل جو ہیں وہ ان کا انعقاد جو ہے وہ ہوا۔ اس سے پہلے مختلف شخصیات ہیں جن میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، مسلم بھی شامل ہیں، یعنی 1930 سے پہلے کی شخصیات، چیدہ یعنی جو لوگ ہیں، تو ان پہ اب فرداً بات کی جائے تو شاید بات لمبی ہو جائے، لیکن میں ایک اختصار کے ساتھ آپ کو ایک روایت کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو 1930 کے لگ بھگ جوہر نظامی صاحب نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے تحت باقاعدہ ادبی نشستیں جو ہیں ان کا آغاز ہوا۔ تو یہ ادبی نشستیں تنقیدی تھیں یا مشاعرے کے طور پر؟ زیادہ تر تو شعری نشستیں تھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہرحال تحقیقی اور تنقیدی حوالے سے بھی بات ہوتی رہی، مختلف شاعر، مختلف تخلیقات بھی ڈسکس ہوتی رہیں، تو لیکن ظاہری بات ہے مشاعرے اور شعری نشستیں جو ہیں ان کی تعداد زیادہ تھی۔ جوہر نظامی کے بعد جو اہم نام ہیں ان میں انور گوہندی صاحب کا نام ایک نمایاں نام ہے۔
تو بہرحال وہ 1940 کے لگ بھگ انور گوئندی جو ہیں وہ یعنی کہ جو آفتاب یعنی آپ کا آسمان ادب ہے اس پہ وہ طلوع ہوتے ہیں اور سامنے آتے ہیں باقاعدہ، اور پھر وہ ادبی سرگرمیوں میں ان کی دلچسپی اور ان کی شمولیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور آگے جا کر وہ پھر کچھ عرصے کے بعد یعنی ان آزادی کے آگے پیچھے اس کے بعد وہ کامران مشاعرے کی بنیاد رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ کامران رسالہ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا ہے آگے ان کی یعنی بیماری تک، لگ بھگ 1970 کے لگ بھگ ان کو فالج ہوا اور وہ پھر صاحب فراش ہوئے۔ وہ اس کے بعد وہ اپنی ادبی سرگرمیاں جاری نہ رکھ سکے، لیکن جب تک ان کی صحت جو تھی وہ اس نے ان کا ساتھ دیا، تو انہوں نے کامران مشاعرے جو ہیں سالانہ ان کا بھی انعقاد کیا، اور سہ ماہی کامران جو ادبی رسالہ تھا جو ماہانہ بھی رہا پہلے، تو اس کا وہ بھی باقاعدگی سے وہ جاری کرتے رہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ جو کامران مشاعرے تھے یہ سرگودا کی ادبی تاریخ کا ایک اہم حوالہ ہیں، کیونکہ اس میں بڑے بڑے شاعر پورے بر صغیر سے جو ہے اچھا، ان مشاعروں میں شریک ہوئے، اور تقریباً یعنی پاکستان بننے سے پہلے بھی ان مشاعروں کا یعنی شعری نشستوں کا آغاز ہو چکا تھا انور گوئندی صاحب کے زیر اہتمام میں۔ پھر انہوں نے اس کو آہستہ آہستہ ایک بڑی شکل دی، اور اس میں بڑے بڑے شاعر جو ہیں یعنی جگر مراد آبادی، حفیظ جالندری، عبد اچھا، الحمید ادم، تو یہ بڑے لوگ جو ہیں وہ اس معروف میں نام۔ معروف، اس کے علاوہ بہت سے معروف نام ٹھیک۔ جو اچھا، ہے یہ جو مشاعرے تھے کامران، ان کے لیے کوئی مخصوص جگہ تھی یا کہیں بھی یہ منعقد ہوتے تھے؟ کمپنی باغ کے جو بارہ دری ہے اس ٹھیک ہے، میں بھی منعقد ہوتے رہے، اور جو جناح ہال ہے اس میں بھی اچھا، منعقد ہوتے رہے، ٹھیک، کمپنی باغ میں جو جناح ہال، تو اس طرح کر کے، اور شاید مجھے یاد پڑتا ہے اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو گورنمنٹ کالج کے ہال میں بھی شاید اس طرح کا کوئی اچھا، تقریب منعقد ہوئی۔ تو یہ اہم مقامات یہ ہیں جہاں پر یہ صحیح۔ کامران مشاعرہ جو ہے یہ ہوتا رہا۔ جب ہم شاعری کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کئی ایسے نام آتے ہیں جو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری اردو دنیا میں سورج کی مانند ابھرے۔ شاہ جی سے ہم جانیں گے کہ ایسے کون کون سے شاعر ہیں جو اسلوب ساز بھی رہے اور سرگودا کے حوالے سے ان کا نام بھی ابھر کر سامنے آیا، اور انہوں نے سرگودا کا جو ایک ادبی چہرہ ہے اس کو بھی دوام بخشا۔ جی، شاعری کے حوالے سے بھی بڑا ایک وسیع تر منظرنامہ ہے سرگودا کا، لیکن اگر آپ چند نمایاں یا نمائندہ جی، نام جو ہیں ان کا ذکر کریں تو سب سے بڑا نام تو شکیب جلالی کا ہے، جو کہ ایک رجحان ساز شاعر کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ جب ہم جدید شاعری کا ذکر کرتے ہیں یعنی اردو میں جو جدید اردو شاعری کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو اس کے جو چند اہم ترین نام ہیں ان میں سے ایک اہم نام جو ہے وہ شکیب جلالی کا ہے، جنہوں نے غزل کے مزاج کو، غزل کے پیٹرن کو، غزل کی علامات کو، غزل کے اسلوب کو، ڈکشن کو بالکل ایک نیا روپ جو ہے وہ عطا کیا۔ صحیح، اور اسی طرح ان کے بعد ایک اور شاعر جو کہ نظر انداز ہوئے، میں یہ کہوں گا کہ اس طرح سے شاید وہ سامنے نہیں آ سکے جس طرح ان کو آنا چاہیے تھا، تو وہ نصرت چودھری ہیں۔ ٹھیک ہے، نصرت چودھری جو ہیں وہ شکیب کے ہی ہم اثر ہیں، اور ایک ورائٹی تھی ان کے کام میں بھی، انہوں نے آپ بیتی بھی لکھی اپنی، اچھا، تو انہوں نے جو ہے آپ پرسونیفیکیشن کے حوالے سے اگر آپ اچھا، دیکھیں تو پاکستان کے یا اردو کے آپ کہہ لیں کہ چند بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے نصرت چودھری کا۔ اسی طرح ڈاکٹر وزیر آغا جی، جو ہے وہ ایک بڑا نام ہے شاعری میں بھی، ظاہری بات ہے۔ تو یہ چند نام وہ ہیں جو آپ یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا میں اردو اور اردو شاعری کے لیے نمائندہ نام ہے۔ اچھا، میرا سرگودا خیال سے ہے جمال احسانی بھی یہیں جمال پر نظر ہوئے۔ احسانی، بالکل جمال احسانی کا تعلق بھی ایک بڑا گہرا ہے سرگودا سے، اور جمال احسانی کا نام ہم لے سکتے ہیں
اس طرح تو کئی اور لوگ بھی ہیں جی جو سرگودا سے مطلب وابستہ رہے، اور ایک طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ وہ اپنے آپ کو سرگودا ہی سے جوڑے بھی رکھتے ہیں۔ خورشید رضوی صاحب ہیں، یوں جی تو خالد اقبال یاسر صاحب ہیں، اور کئی لوگ ہیں جن کا ایک طویل عرصہ سرگودا میں گزرا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے نصرت چودھری کا ذکر کیا جی تو آپ نے کہا کہ وہ نظر انداز ہو گئے، جی جی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اصل میں اس میں دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو تخلیق کار کا اپنا مزاج بھی بڑا اہم ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ کہ وہ ذاتی طور پہ کس مزاج کا حامل ہے، وہ اپنے آپ کو منظر عام پر رکھتا ہے یا پس منظر میں رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کا ادبی ماحول کیسا ہے، وہ کسی تخلیق کار کو کس حد تک سامنے لاتا ہے صحیح۔ جو ادبی منظر نامہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو جغرافیہ ہے آپ کا، جہاں آپ رہ رہے ہیں، یعنی جو شہر ہے آپ کی سکونت کا، جہاں آپ مقیم ہیں، وہاں پہ کیا صورتحال ہے، یعنی وہ بڑا شہر ہے، مرکز ہے، یا مرکز سے دور ہے، یا مضافات میں آتا ہے، یا وہاں پر آپ یوں کہہ لیں کہ جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کی رسائی کہاں تک ہے، تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ صحیح۔ تو تنقید نگاری کی روایت یا اس میں کوئی بڑے نام شہر سرگودا میں موجود جی رہے؟ بالکل، دیکھیں تنقید کے حوالے سے جب آپ جدید اردو تنقید کی بات کرتے ہیں تو اس میں آغاز کرنے والوں میں، اس کو باقاعدہ شکل دینے والوں میں ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کا نام بہت نمایاں ہے، اور اولیت کا حامل ہے، جنہوں نے ایک باقاعدہ جو ہے وہ تنقید کو ایک شعبہ علم کے طور پر اردو میں جو لے کے چلے ہیں، تو اور معیار کے ساتھ، اور جتنی آپ یوں کہہ لیں کہ کلاسیک اور جدید تھیوریز تھیں ان سب کو سامنے رکھ کے، اور پھر آپ یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا میں ایک نیا اسکول آف تھاٹ جسے امتزاجی تنقید کہتے ہیں جی وہ انہوں نے متعارف کروایا، تو اس پہ بہت سارا اس پہ بات بھی ہوئی، اس پہ کام بھی ہوا، ابھی تک ہو رہا ہے۔ تو یہ جو امتزاجی تنقید کا تصور ہے یہ آغا صاحب کا دیا ہوا ہے۔ اسی طرح یعنی ایک بہت بڑا نام آغا صاحب کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر انور سدید صاحب کا جو نام ہے وہ بڑا اہم ہے۔ یعنی یہ وہ نام ہیں جو احاطہ کیے ہوئے ہیں، نہ صرف سرگودا کے حوالے سے نمائندہ ہیں بلکہ اردو دنیا میں یہ دو ایسے نام ہیں جو ناقابل فراموش ہیں۔ اس جی کے علاوہ بھی درجنوں نام ہیں، لیکن وقت کو کے دامن کو دیکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ میں صرف نمائندہ نام جو ہے ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب کی تنقید کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے دکھائی دیتے ہیں، کئی محققین ہیں، کئی معلمین ان میں شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آغا صاحب کی جو تنقید ہے وہ مغربی تھیوریز کا ایک ترجمانی ہے، وہ جو تمام کانسیپٹس جو انگلش میں موجود تھے وہ اردو میں لے کر آ گئے ہیں، اور اس میں اپنی تخلیق کہیں نظر نہیں آتی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ بات اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جو یا تو سنی سنائی پہ یقین رکھتے ہیں، یا انہوں نے آغا صاحب کو پڑھا ہی نہیں ہے، اور یا انہوں نے بڑا جزوی طور پہ پڑھا ہے اور سمجھا ہے، اور یا پھر ان کا جو ادبی بین ہے وہ محدود ہے۔ دیکھیں آغا صاحب نے جو جدید تھیوریز ہیں ان کو پڑھا، ان سے استفادہ کیا، اور ہر بڑا آدمی جو ہے وہ صاحب مطالعہ ہوتا ہے، دوسرے دانشوروں سے وہ سیکھتا ہے، ٹھیک ان ہے۔ سے مقابلہ نہیں کرتا، ان سے سیکھتا ہے، اچھی چیزیں لیتا ہے، اور اپنے آپ کو کشادگی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک آغا صاحب کے بنیادی کام کا تعلق ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ کوئی چربہ ہے یا وہ کوئی نقل ہے تو میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں، بلکہ آغا صاحب تو وہ ہیں جو جس یہ عرضی ثقافتی جو جی تحریک ہے یا جو رجحان ہے اس کو متعارف کروانے والے ہیں، اور اس میں انہوں نے بڑے یعنی آپ کہیں کہ مقامیت کی چیزیں بھی شامل کی ہیں، جی ثقافت کو، مقامیت کو، فطرت کو، ماحول ماحولیاتی کو، حوالے ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، ماحول کو، انوائرمنٹ کو، تو ان چیزوں کو آغا صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ آپ ان کی تنقید پڑھیں، آپ ان کی تخلیق پڑھیں، آپ ان کی آبیتی پڑھیں، تو وہ اس طرح سے چیزوں کو کھولتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آغا صاحب نے مغربی جو تھیوریز تھیں یا جو تھاٹس ہیں یا جو
اسکول آف تھاٹس ہیں ان کا مطالعہ ضرور کیا، ان سے استفادہ ضرور کیا، لیکن کہیں بھی ان کے یہاں آپ کو ایسا رجحان نظر نہیں آتا کہ انہوں نے بس ترجمہ کیا ہو یا اور چربا ان کی کیا یا چربہ کیا ہو، اور ان کے جو ذاتی خیالات ہیں، احساسات ہیں، نظریات ہیں، وہ آپ کو نظر نہ آئیں۔ تو ایسے لوگوں کو میں یہ مشورہ دوں گا، یا نئے لوگوں کو خاص طور پہ، کہ آپ آغا صاحب کے بارے میں سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں، آپ ان کو پڑھیں۔ جب آپ ان کو پڑھیں گے تو یقیناً آپ کی رائے تبدیل ہوگی۔ صحیح، یعنی آپ کے نزدیک یہ استفادہ ہے، اور جی جی استفادہ ظاہر اچھا عمل ہے۔ اگر ہم دیکھیں ایک نئی صنف ہمارے ہاں جس کی زیادہ عمر نہیں ہے، جی انشائیہ، جی 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 کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر سید انشائیہ نگار تھے، جی کچھ لوگ مولانا محمد حسین آزاد سے جوڑتے ہیں۔ درست بات۔ تو ایک تو اس کی بھی تصدیق کیجیے، اور دوسرا سرگودا میں کیا انشائیہ کے کچھ نام ملتے ہیں؟ جی، سرگودا تو انشائیے کو پروڈیوس کرنے والا شہر ہے، اچھا، مرکز ہے۔ جی مرکز ہے۔ تو انشائیہ اگر باقاعدہ ایک صنف اور تحریک کے طور پہ آپ کو ملے گا تو وہ سرگودا ہی سے ملے گا۔ اچھا، جی، تو باقی جہاں تک تعلق ہے سر سید کا، محمد حسین آزاد کا، یا دیگر لوگوں کا، تو ان کے یہاں آپ کو انشائیے کے کوئی ابتدائی خد و خال تو مل سکتے ہیں، یا جزوی آپ کہہ لیں، لیکن باقاعدہ جسے آپ انشائیہ یا جدید انشائیہ یا ماڈرن یعنی ایسے کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں، لائٹ ایسے کے طور پہ، تو اردو میں وہ آپ کو آغا صاحب کے یہاں ہی نظر آتا ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ جدید انشائیے کے یا باقاعدہ انشائیے کے بانی آغا صاحب ہیں۔ تو سرگودا میں بہت بڑے نام ہیں، سرگودا میں تو ایک باقاعدہ ایک فہرست ہے انشائیے کے حوالے سے، یعنی جس میں غلام جیلانی اصغر صاحب کا نام بہت نمایاں ہے۔ بہترین افسانے انشائیے جو ہیں وہ غلام جیلانی اصغر صاحب نے لکھے ہیں، لیکن نظر انداز ہو گئے۔ نظر انداز ہوئے ہیں۔ میں یہی کہنے، اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ غلام جیلانی اصغر صاحب کے انشائیے آغا صاحب سے بھی آگے کے انشائیے ہیں۔ تو اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ انشائیے کو بطور صنف دیکھنا چاہتے ہیں، ایک جامع طور پر آپ کو وہ باقاعدہ اور منظم طور پر نظر آتے ہیں، تو وہ غلام جیلانی اصغر صاحب کے پاس نظر آتے ہیں، یعنی اتنے بھرپور انشائیے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے آغا صاحب کے انشائیے بھی بہت باکمال اور اونچی سطح کے ہیں۔ تو آغا صاحب، وزیر آغا صاحب، غلام جیلانی اصغر، انور سدید، سلیم آغا قزلباش، یہ سب لوگ جو ہیں یہ انشائیے کے بڑے نام ہیں۔ ٹھیک، اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں، مثلا صفدر رضا صفی نے انشائیے لکھے ہیں، اور لوگوں نے انشائیے لکھے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ڈاکٹر شیخ محمد اقبال صاحب کی بھی غالباً کوئی کتاب ہے انشائیوں کی۔ تو اس طرح کئی نام ہیں، لیکن بڑے 4-5 نام جو ہیں انشائیے کے، یعنی سرگودا کے حوالے سے بڑے نہیں، اردو انشائیے کے حوالے سے جو بڑے نام۔ اصناف نثر کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اصناف نثر میں مضامین کی ہی ذیل میں ایک صنف ہے خاکہ۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ شہر سرگودا میں خاکہ کے حوالے سے کوئی روایت یا بڑے نام موجود ہیں؟ جی بالکل، خاکہ نگاری کے حوالے سے بھی سرگودا میں کام ہوا ہے، ہر صنف کے حوالے سے سرگودا میں کام ہوا ہے۔ اور جو خاکہ نگاری کے حوالے سے آپ نے پوچھا، تو ڈاکٹر انور سدید صاحب کی ایک کتاب ہے باقاعدہ سعید صورتیں کے نام سے، جو خاکے ہیں مختلف شخصیات کے۔ اسی طرح جو ہے نجمہ منصور صاحب کا ایک کام ہے جس پر بہت کم لوگوں کی اس نوعیت سے توجہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نجمہ منصور صاحبہ کی ایک نثری نظموں کی کتاب ہے نظم کی بارگاہ میں۔ تو اس میں کوئی 20-25 نظمیں انہوں نے کہی ہیں جو مختلف شخصیات پہ ہیں، اور وہ ایک منظوم خاکے ہیں، اور وہ ایک تخلیقی نوعیت کے خاکے ہیں، جن میں آپ کو ایک جمالیاتی رنگ، اور آپ یوں کہہ لیں کہ ایک احساساتی جو ہے جذبات ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا نقطہ نظر بھی ہے، ایک کرب بھی ہے، اور شخصیت کا اظہار بھی ہے، اور شخصیت کی نمائندگی بھی ہے۔ تو سرگودا میں یہ کام بھی منفرد نوعیت کا ہے۔ نیا کام جی ہے، ایک نیا کام، یعنی خاکے کے جو ایک شخصیت کے خد و خال ہیں وہ بھی آ گئے، جی، اور اس میں شریعت بھی آ گئی۔ شریعت بھی آ گئی، اور نثر سے ہٹ کے آپ کہہ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، شہر آشوب کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں، آپ نے کام بھی کیا، جی جی تو سرگودا میں اس کی کیا روایت رہی، یا کون کون سے ایسے نام ہیں، اور کس نوعیت کے شہر آشوب موجود ہیں؟ دیکھیں، سرگودا میں بھی شہر آشوب کہے گئے ہیں،
اور شہر آشوب کے حوالے سے میرا جو کام ہے وہ پی ایچ ڈی کا بھی ہے، ظاہری بات ہے۔ پھر میری ایک کتاب اردو شہر آشوب تحقیق و تنقید مضامین کی کتاب ہے، اچھا اور اس کے علاوہ جو ہے جدید اردو شہر آشوب کے نام سے میری ایک کتاب ہے، جس میں تقریباً 100 سے زیادہ شہر آشوب جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اچھا انتخاب ہے، جی، وہ انتخاب ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں تقریباً کوئی جو 1/4 ہیں وہ سرگودا سے ہیں۔ تو اس سرگودا میں بہت سارے لوگوں نے شہر آشوب کہے ہیں، تو باقاعدہ اگر انہوں نے اس کو شہر آشوب کا عنوان نہیں بھی دیا تو آشوبیہ نظمیں ہیں، لیکن اچھا کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ شہر آشوب کے نام سے نظمیں کہی ہیں، ٹھیک جس میں نجمہ منصور صاحبہ ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں۔ میرا اپنا شہر آشوب اس میں شامل ہے، اسی طرح ہما شیرازی صاحبہ کا شہر آشوب اس میں شامل ہے، معین نظامی صاحب کا شہر آشوب اس میں شامل ہے، اسی طرح اور بہت سے شاعر ہیں سرگودا سے جو جن کی شاعری جو ہے وہ آشوبیہ شاعری کی روایت میں شامل ہے اور بڑی اہم ہے۔ تو شہر آشوب جو نظم ہے اس کا عنوان بھی شہر آشوب ہوگا یا مختلف عنوانات دیے گئے ہیں؟ نہیں، مختلف عنوانات سے یہ کہی جائے، نہیں ضروری نہیں کہ اس کا عنوان شہر آشوب ہی ہو، ٹھیک ہے، جی اس کا عنوان کوئی بھی ہو سکتا بلا ہے، عنوان بھی لکھی گئی ہیں، جی یعنی بلا عنوان بھی ہیں اور کسی اور عنوان سے بھی ہے۔ ٹھیک تو اصل بات یہ ہے کہ اس کی جو بنیادی شرط ہے، ویسے تو ایک لمبی بحث ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی شہر کی تباہی و بربادی کے حوالے سے جو ہے نظم جو ہوگی وہ شہر آشوب ہوگی، اس میں اس شہر کی تباہی کا کوئی بھی جو پہلو ہے وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک یعنی کہ سماجی ہو سکتا ہے، سیاسی ہو سکتا ہے، معاشی ہو سکتا ہے، مذہبی ہو سکتا ہے، اخلاقی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ شہر کا جو لفظ ہے اس سے یہ طے کرنا مشکل ہو رہا ہے کیا یہ شہر صرف یہی اس جو لغوی معنوں میں شہر ہوتا ہے یا اس سے مراد وطن، ملک یا قوم بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس سے مراد جو ہے وہ بالکل آپ نے درست کہا، اس سے مراد ضروری نہیں کہ کوئی ایک مطلب خاص شہر ہی کی ٹھیک ہے، بات ہے، اس یعنی شہر سے ہٹ کے آپ یوں کہیں جیسے آپ نے کہا کہ صوبے کی بات بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد ملک کی بات بھی ہو سکتی ہے، دنیا کی بات بھی ہو سکتی ہے، کسی براعظم کی بات بھی ہو سکتی ہے، کسی ملت کی بات بھی ہو سکتی ہے، کسی قوم کی بات بھی ہو سکتی ہے، کسی مذہب کی بات بھی ہو سکتی ہے، صحیح، کسی نظام کی بات بھی ہو سکتی ہے، اخلاقی اقدار کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ بیتی کے حوالے سے بھی آپ نے خاصا کام کیا، جی جی تو آپ بیتی کی نوعیت کیا ہے؟ سرگودا میں کس طرح کی آپ بیتیاں لکھی گئی ہیں؟ ایک اس میں سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ بیتی میں فکشن کے عناصر بھی ہوتے ہیں، جی تو پھر اس کو ہم نان فکشن یعنی غیر افسانوی میں کیوں اس کی ذیل میں رکھیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ کیا صرف نثری آپ بیتیاں موجود ہیں یا منظوم بھی لکھی گئی ہیں؟ جی، اس میں دیکھیں سرگودا میں آپ بیتی کی بڑی ایک مستحکم روایت موجود ہے، تو میں نے ایم فل میں جب مجھے یہ موضوع دیا گیا 2012 میں، تو اس وقت لوگوں کے علم میں یہی تھا کہ شاید سرگودا میں صرف 4-5 آپ بیتیاں ہی لکھی گئی ہیں، اور اچھا یہ بات بھی بہت کم لوگوں کو معلوم تھی۔ تو جب میں نے اس پہ تحقیق شروع کی تو میں نے 30 کے قریب آپ بیتیاں جو ہیں، اچھا جی وہ میں نے دریافت کی ہیں، اور وہاں تک میں پہنچا الحمدللہ۔ تو اس میں جو ہے وہ معروف اور مکمل آپ بیتیاں بھی ہیں، اور اس میں نامکمل یا جزوی جزوی آپ بھی، بیتیاں بھی ہیں۔ ٹھیک جو بڑی آپ بیتیاں ہیں جنہیں آپ کہہ لیں معروف یا نمایاں، ان میں سب سے پہلا نام تو ظاہری بات ہے ڈاکٹر وزیر اعلیٰ کی آپ بیتی جو ہے شام کی منڈیر سے، اور اسی طرح جو دوسری آپ بیتی ہے وہ ہے میری کہانی میری زبانی، سید مسعود زاہدی ٹھیک ہے، ایڈوکیٹ، یہ جو بھٹو صاحب کے وکیل بھی رہے، اور بھٹو صاحب کا آنا جانا بھی ان کے پاس رہا، پیپلز پارٹی میں وہ رہے مسعود زاہدی صاحب، اور ان کی آپ بیتی سے بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں، وہ معلومات کا ایک خزانہ ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یوسفی صاحب، مشتاق احمد یوسفی صاحب ان کے کلاس فیلو تھے، اور مشتاق احمد یوسفی صاحب سرگودا بھی آئے اچھا جی ان سے ملنے کے لیے، اور یعنی یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی۔ جی تو بہرحال اسی طرح سجاد نقوی صاحب کی آپ بیتی ہے کچھ دیر پہلے نیند سے، اور اسی عنوان سے نصرت چودھری صاحب کی بھی آپ بیتی ہے،
دو اچھا، آپ بیتیاں سرگودا میں اتفاق سے ایک ہی نام سے. پہلے کون سی آئی ہے؟ پہلے آئی ہے نصرت چودھری صاحب کی. اچھا، پہلے نصرت چودھری صاحب کی آپ بیتی آئی کچھ دیر پہلے نیند سے، اور اسی عنوان سے بعد میں پھر سجاد نقوی صاحب کی آپ اس بیتی آئی. سجاد نقوی صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ اس عنوان سے کتاب آ چکی ہے. اس چیز کا مجھے علم اچھا، نہیں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ شاید انہیں علم نہیں ٹھیک ہے، تھا. اگر انہیں علم ہوتا تو وہ پھر کوئی جی اور تبدیل عنوان کرتے. ہی منتخب کرتے. تو بہرحال اسی طرح ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب کی آپ بیتی ہے پردہ سیمی سے، اور ابھی جو حال ہی میں آپ بیتی آئی ہے وہ ماپارا صفدر جو ہیں ان کی آپ بیتی ہے میرا زمانہ میری کہانی. تو وہ بھی بڑی اچھی ایک بھرپور ایک آپ بیتی ہے. تو اس طرح سے سرگودا میں آپ بیتی کی ایک بھرپور روایت موجود ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی، یہ میں نے ابھی صرف معروف آپ بیتیوں کا ٹھیک ذکر ہے، کیا ہے جی. وہ بات ہے کہ آپ بیتی میں فکشن کے عناصر جی دیکھیں. آپ بیتی میں کئی اصناف کے عناصر ہوتے ہیں، صرف فکشن کے نہیں. آپ کو خاکہ نگاری کے عناصر بھی ملیں گے، آپ کو سفر نامے کے عناصر بھی مل جاتے ہیں، اور اسی طرح انشائیے کے عناصر بھی آپ کو کسی کسی جگہ پہ مل جاتے ہیں. تو آپ بیتی ایک ایسی صنف ہے کہ جزوی سطح پہ یا عناصر کی سطح پہ تو آپ کو کئی اصناف کے اجزاء وہاں ملتے ہیں، لیکن کلی طور پہ ظاہری بات ہے وہ صنف تبدیل نہیں ہوتی. وہ صنف بنیادی طور پہ وہی رہتی ہے، اس میں آپ کو مختلف چیزوں کا ذائقہ جو ہے وہ ملتا رہتا ہے. باقی جو فکشن کی شرائط ہیں ظاہری بات ہے وہ الگ ہیں، اس پر پورا اترنا ایک الگ بات ہے، اور آپ بیتی جو ہے وہ اپنے مزاج کے لحاظ سے ایک مختلف چیز ہے. تحقیق کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ ظاہر ہے جو پرانی ریسرچ میتھڈولوجی ہے، جو نئی ریسرچ میتھڈولوجی ہے، اس سے بہت مختلف ہے، اور نئی جو بالکل ایک آپ کہتے ہیں بین العلوم میں یا انٹر ڈسپلنری اسٹڈیز جب سے ہمارے ہاں آئی ہیں، تحقیق کی صورت بدل گئی ہے. جی درست. تو قدیم و جدید تحقیق میں سرگودا میں کوئی ایسا نام یا اسماء ایسے یا جو کام ایسے ہوئے ہوں یا اس وقت جو ہو رہے ہوں، اس حوالے سے بھی بتائیے. دیکھیں ہمارے پاس تحقیق کا جو شعبہ ہے وہ بھی بڑا رچ ہے. مثال کے طور پر انور سدید صاحب کا نام آپ کے سامنے ہے، صاحبزادہ عبدالرسول صاحب کا نام آپ کے سامنے ہے، شاکر کنڈان صاحب کا نام آپ کے سامنے ہے، اخلاق عاطف صاحب کا نام آپ کے سامنے ہے، ڈاکٹر محمود اسیر صاحب کا نام آپ کے سامنے ہے، ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب کا نام بڑا اہم ہے اس حوالے سے. اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر طارق حبیب صاحب کا نام بڑا اہم ہے اس حوالے سے. اسی طرح خاکسار کی بھی 7 تحقیقی کتابیں آ چکی ہیں. اسی طرح ذوالفقار احسن صاحب کا نام بڑا اہم ہے اس حوالے سے. اسی طرح نجمہ منصور صاحبہ ہیں، ڈاکٹر عابد خورشید ہیں، ڈاکٹر عابد سیال ہیں، اور بہت سے نام ہیں، ڈاکٹر سمینہ گل ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ بہت سارے ایسے نام موجود ہیں جو کہ تحقیق کے حوالے سے بڑے اہم نام ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے میدان میں. پھر اگر میں یونیورسٹی کی طرف آؤں تو ڈاکٹر خالد ندیم صاحب کو بھی ہم ایک طرح سے سرگودا میں شمار کرتے ہیں، ان کا بڑا اہم کام ہے. ڈاکٹر غلام عباس گوندل کے بڑے اہم کام ہیں گرامر اور زبان کے حوالے سے. ڈاکٹر محمد یار گوندل صاحب کا اقبالیات اور مسلمیات میر کے حوالے سے بڑے اہم کام ہیں. اور اسی طرح طارق حبیب صاحب کا تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یوسفیات کے حوالے سے، راشد کے حوالے سے ان کے بڑے نمایاں کام ہیں. اسی طرح ڈاکٹر نسیم عباس صاحب یونیورسٹی سے، ان کا بڑا کام ہے افسانے کے حوالے سے، تاریخ نویسی کے حوالے سے، اپنا مرزا ادیب کے حوالے سے. اسی طرح ڈاکٹر سمیرہ اعجاز صاحبہ ہیں، ان کا بہت کام ہے منیر نیازی کے حوالے سے، دیگر حوالوں سے. تو یہ اتنا پھیلا ہوا اور اتنا بھرپور کام ہے جس کا میں نے آپ کو جلدی یعنی بتایا ہے. اور اسی طرح چند نام تو ایسے ہیں کہ جو پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو کا نام ہے وہاں وہ نام لیے جاتے ہیں اور معتبر ہیں. ان میں ڈاکٹر انور سدید صاحب ہیں اور ڈاکٹر شاکر کنڈان صاحب. یہ یعنی لوگ تو ایسے ہیں، باقی سب کا کام بڑا اہم اور معتبر ہے، لیکن یہ 2 غیر معمولی شخصیات ہیں سرگودا سے تحقیق کے حوالے سے، جن کا نام اور کام پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال اور میرے ذہن میں ہے. یہ تو تحقیقی کام اور آپ نے پہلے تنقیدی کام اور مختلف اصناف کے حوالے سے کتابوں کا بھی ذکر کیا.
رسائل کا اگر ہم بات کریں کہ ادبی رسائل، تو کوئی ایسے چیدہ رسالے جو تنظیمات کے حوالے سے نکل رہے ہوں یا مختلف فردن کوئی صاحب نکال رہے ہوں، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، اس سے پہلے میں ایک جملہ کہہ لوں کہ ڈاکٹر آصف راز صاحب کا نام تحقیق کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ ان کا جو کام ہے، مثلا ایک کام لاوارث مصرے کے حوالے سے ان کی کتاب آئی ہے اس عنوان سے، اور بھی ان کے کام جو ہیں وہ تحقیقی حوالے سے بڑے اہم ہیں۔ اور اب جو آپ نے سوال کیا رسائل کے حوالے سے، تو رسائل کا سلسلہ بھی سرگودا سے جاری ہے، جس میں ان دنوں میں اسالیب ہے جو ذوالفقار احسن صاحب سیمائی اسالیب شائع کر رہے ہیں۔ اسی طرح ماہنامہ سفید چھڑی ہے جو ڈاکٹر شیخ محمد اقبال صاحب شائع کر رہے ہیں، اور مختلف تعلیمی اداروں کے جو رسائل ہیں ظاہری بات ہے وہ بھی چل رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اس سے پہلے جو ادبی رسائل رہے ہیں ان میں وصال ہے، ان میں نردبان ہے، ان میں اردو زبان ہے، ان میں اوراق کو بھی ایک طرح سے ہم سرگودا سے ہی جوڑتے ہیں، اور اسی طرح آپ کا کامران ہے، تو اور بھی رسائل ہوں گے، یعنی میرے حافظے میں جو فوری طور پہ آئے ہیں۔ تو ادبی رسائل کے اعتبار سے بھی سرگودا میں حوالے کا کام ہوا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت دینے کا۔ تو ناظرین، آپ سماعت کر رہے تھے، مختلف اصناف کے حوالے سے ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی، اور بڑے اچھے اور عمدہ انداز سے سرگودا میں جو ادبی کام ہوئے، تخلیقی سطح کے، تنقیدی سطح کے، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔